السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس ایک پوشیدہ باغ تھا جو چند ہی لوگوں کو معلوم تھا۔ یہ باغ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی، یہ سحر انگیز تھا۔ سورج کی روشنی میں چمکنے والے متحرک پھولوں اور درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں سننے والے ہر شخص کو رازوں کی سرگوشی کرتے دیکھا جاتا۔ کوسے قزاں کا ہر رنگ اپنی حدود میں رقص کرتا تھا اور جادوئی مخلوق کا اسے گھر کہا جاتا تھا، لیکن اس کے اندر جانے کا راستہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اسی گاؤں میں للی نام کی ایک متجسس لڑکی رہتی تھی۔ اپنی روشن آنکھوں اور مہم جوئی کے جذبے کے ساتھ وہ اپنی دنیا کے ہر گوشے کو تلاش کرنا پسند کرتی تھی۔ ایک دن صبح سویرے تتلی کا پیچھا کرتے ہوئے وہ باغ کے پاس پہنچ گئی۔ وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ایک پرانے زنگ آلود دروازے سے ٹھوکر کھا گئی۔ حیرت زدہ ہو کر اس نے گیٹ کو دھکیلا اور جو کچھ اس نے دیکھا اس نے اس کی سانسیں کھینچ لی۔ یہی وہ انچینٹڈ گارڈن تھا۔ ہر رنگ کے پھول ہوا کے جھونکے میں ہلکے سے جھوم رہے تھے اور رنگ برنگی تتلیاں اس طرح پھڑپھڑا رہی تھی جیسے اپنے جادوئی گھر میں اس کا استقبال کر رہی ہوں۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک شاندار درخت تھا جس کا تنا اتنا چوڑا تھا کہ اس کو گلے لگانے کے لیے 3 سے 4 بچے لگے۔ اس کے پتے زمرد کی طرح چمک رہے تھے اور اس کی ابتدا پر ایک چھوٹے سے دروازے نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ للی حیرت سے بھری ہوئی آہستہ سے دروازہ کھولا اور اسے ایک چھوٹی سی سیڑھی زمین کی طرف جاتے ہوئے ملی۔ بغیر کچھ سوچے وہ نیچے اتر گئی۔ تجسس اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا رہا۔ نچلے حصے میں وہ زیر زمین ایک متحرک دنیا میں داخل ہوئی جہاں دوستانہ گنومز اور چنچل پریاں رہتی تھی۔ وہ سالانہ فیسٹیول آف کلرز کی تیاریوں میں مصروف تھے، ایک ایسا جشن جس نے ہوا کو ہنسی اور خوشی سے بھر دیا۔ خوش آمدید للی، چمکتے پنکھوں کے ساتھ ایک ننھی پری نے آواز دی۔ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فیسٹیول کی تیاری میں ہماری مدد کرنے کے لیے آپ ابھی وقت پر ہیں۔ پرجوش للی گنوم اور پریوں میں شامل ہو گئی جب انہوں نے رنگین بینرز پینٹ کیے، چمکتی ہوئی روشنیاں اور مزید کھانے پکائے جن کی خوشبو ایسی کہ بھوک بڑھ جائے۔ گنومز نے اپنی مہم جوئی کی کہانیاں سنائی اور پریوں نے للی کو ہوا میں رقص کرنے کا طریقہ سکھایا جس سے وہ خود کو پنکھ سے بھی ہلکا محسوس کرتی تھی۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا، باغ ایک جادوئی عجائب گھر میں تبدیل ہو گیا۔ لال ٹینوں نے درختوں کو روشن کیا اور ہوا موسیقی اور کہکہوں سے گونج رہی تھی۔ للی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا جب اس نے تہوار شروع ہوتے ہی رات کے آسمان کو رنگوں سے بھرا ہوا دیکھا۔ باغ میں ہر ایک نے رقص کیا اور جشن منایا، خوشی کی ایک ٹپسٹری بنائی جو رات بھر گونجتی رہی۔ بس جب للی نے سوچا کہ یہ رات کچھ مزید بہتر ہو سکتی ہے، گنومز نے تہوار کی خاص بات کا اعلان کیا اور ہر کوئی ادھر ادھر جمع ہو گیا۔ کیونکہ متحرک پینٹ سے بھری بالٹیاں ادھر سے گزر رہی تھی، کہکہوں اور خوشیوں کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرے پر رنگوں کے چھینٹے ڈالے۔
باغ کو ایک شاندار شاہکار میں بدل دیا۔ للی نے خوشی کی لہر محسوس کی جب وہ گھوم رہی تھی اور اپنے نئے دوستوں کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ اس کے کپڑے گلابی، نیلے اور پیلے رنگوں کے چھینٹے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ پہلی بار اس نے واقعی جادوئی چیز کا حصہ محسوس کیا۔ رات ختم ہونے پر پریوں کی ملکہ للی کے قریب پہنچی۔ ہمارے ساتھ اپنی خوشی بانٹنے کے لیے آپ کا شکریہ عزیز۔ آپ کے مہربان دل اور مہم جوئی کے جذبے کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ مستقبل کے تمام تہواروں کے لیے انچینٹڈ گارڈن میں ہماری اعزازی مہمان بنے۔ للی کا دل خوشی سے پھول گیا اور اس نے اپنے جادوئی دوستوں کے پاس واپس آنے کا وعدہ کیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی وہ سیڑھیوں سے واپس اوپر چڑھی اور چھوٹے دروازے سے اپنی دنیا میں واپس آئی۔ اس کا دل ہنسی اور رنگوں کی یادوں سے بھر گیا۔ اس کہانی کے دوسرے پارٹ کے لیے ہمارا چینل وزٹ کریں۔ باغ کے جادو نے اسے دوستی، خوشی اور دنیا کے ہر رنگ کی خوبصورتی کی اہمیت سکھائی، اور اس طرح انچینٹڈ گارڈن جو ایک خفیہ خزانہ بنی ہوئی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی بھی متجسس دل رکھنے والا اپنی زندگی میں جادو، مہم جوئی اور حیرت کے چھینٹے تلاش کر سکتا تھا۔ کمنٹ میں بتائیں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور اگر اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی کہانیاں اور ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔